سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورہ مومنون میں مومنوں کے اوصاف تھے، خصال تھے، تقریباً 10 کے قریب، کہ مسلمان کو نیک خصلت ہونا ضروری ہے. مسلمان نمازی ہو، خشوع و خضوع کرنے والا ہو، بےہود گوئی سے بچے، زکوٰۃ دیتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اپنے عز و شرف شرمگاہ کا محافظ ہو، صحیح مال کے علاوہ کہیں اسے صرف نہ کرے، ہر حال میں نمازوں کا خیال رکھنے والا ہو، پابند ہو، اور اپنے عہد و پیمان کے پابند ہو، اپنی امانات کا خیال رکھنے والے ہو. ان خصال اور اوصاف سے ایک پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے. اس معاشرے سے ہر طرح بے حیائی اور ناجائز کام روکنے ہوں گے. وہ صورت کی حقیقت میں اثبات الاوصاف الکاملہ للمومن میں، اور یہ صورت ہے دفع فحشاء عن المعاشرہ. زنا، تہمت، بدچلنی، بدکاری، اس کے راستے اور دوائی بھی بند کر لو. سورۃ النور کے متعلق ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ نوجوان اس کو یاد کر لیں. مطلب یہ کہ اس میں سزائیں آئی ہے، بد اعمال پر جرائم آئے ہیں، تاکہ یہ محتاط ہو جائے. سورت اول سے اخیر تک اصلاح معاشرہ میں اور معاشرہ سے دفع فحشاء پر بہت زیادہ زور ہے، کہ معاشرے کی اصلاح تب ہوگی جب اس میں فواحش نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، گناہوں کے راستے بند ہو. سورت سابقہ میں تھا قد افلح المؤمنون، مومن کے لیے ضروری ہے اس کا معاشرہ پاک. انہ لا یفلح الکافرون، کفار اور بے دین اور بدعمل لوگ وہ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. سورت نزول میں 102، سورہ حشر کے بعد نازل، اور موجودہ ترتیب میں 24ویں. مدنی صورت ہے، 64 آیات اور 9 رکوع ہے. ما قبل کے ساتھ ربوط بین بنفسہا ہے، ذرا تأمل سے لفظ بلفظ ربط قائم ہو جائے گا. سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے جس کو ہم اتارتے ہیں، یعنی ہمارا اتاری ہوئی ایک زبردست بیان پر مشتمل سورت ہے. وفرضناها، اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے.
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتارے ہیں اس میں مضامین واضح، لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت لینا چاہیے۔ ان بہترین مضامین میں سے اور فرض احکام میں سے ایک یہ ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کوڑے لگا دے ہر ایک کو ان میں 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، زناکار اگر شادی شدہ ہے تو وہ رجم ہوں گے، اور زناکار اگر غیر شادی شدہ ہے تو انہیں کوڑے لگیں گے۔ اس آیت کے ساتھ ہی صحابہ اور تابعین سے اور خود پیغمبر سے یہ منقول چلا آیا ہے۔ جس وقت زناکاروں کو آپ سزا دیں گے اس وقت آپ نرمی نہیں کریں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے تم کو اس بارے میں نرمی اللہ کے قانون میں، اللہ کا قانون مضبوط طریقے سے نافذ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے، عبید اللہ ابو شہمہ نے، مصر جا کر کے ایک شربت پیا تھا، وہ شراب نکلا، انہیں باقاعدہ دورے پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو گورنر عمر بن العاص نے ان کو دربار میں سزا دی۔ حضرت عمر نے اس سزا کو کالعدم کیا، مدینہ طلب کر کے سب کے سامنے اسے کوڑے لگائے۔ وہ پہلے بھی کوڑے کھا چکا تھا، کچھ بیمار بھی تھا۔ آخری کوڑے تھے اور وہ نڈال ہو گیا۔ حضرت عمر نے جلاد کو کہا نرمی نہ کرنا، لگاؤ۔ جب کوڑے پورے ہوئے تو وہ تقریباً بے دم ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس کا سر اٹھایا، اپنی ران پہ رکھا اور فرمایا یہ نہیں کہ مجھے بدری شفقت نہیں ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا، دنیا میں بھگتنا ضروری ہے، اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے قانون میں، یہ بھتیجا ہے، یہ بانجا ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ بادشاہ کا پھر قانون کا نافذ ہوگا۔ اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ و آخرت کے دن پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور موجود رہے ان کی سزا کے وقت ایک انبوہ مسلمانوں کی، ایک جمگٹا مسلمانوں کا موجود رہنا چاہیے۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة، زناکار نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت یا مشرکہ سے۔ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زناکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی، یہ 2 دفعہ فرمایا، کہتے یہ قباحت واضح کرنے کے لیے۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ حرام کیا گیا مسلمانوں پر۔ زنا تو حرام ہے ہی، لیکن بدچلن عورت سے طبعی طور پر نیک آدمی متنفر ہوتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے بے قصور عورتوں پر، پاک دامنوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پر لا نہیں سکے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، پس تہمت لگانے والوں کے کوڑے لگاؤ 80۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، قبول نہ کرنا ان کی گواہی کبھی بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق فاجر ہیں۔
الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہاں دو باتیں آئی، ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے ناحق تہمت لگائی اور جھوٹے ثابت ہوئے تو لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، یہ سزا آئی۔ دوسرا یہ کہ اگر یہی لوگ توبہ کر لے تو فإن اللہ غفور الرحیم۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ابداً کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، شہادت ان کی مردود رہے گی، باقی آخرت اللہ کی اپنی مرضی ہے جس کو معاف فرمائے۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے پاس گواہ۔ کئی واقعات صحابہ کے پیش آئے، الا انفسہم، مگر خود انہوں نے دیکھا ہے، فشہادت احدہم، بس گواہی دے ان میں سے ایک، اربع شہادات، چار شہادتیں، ان باللہ اللہ کی، انہ لمن الصادقین، یہ صورت لعان پیدا ہو گئی کہ خاوند کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو دیکھا ہے فلاں آدمی کے ساتھ، اور گواہ موجود نہ ہو تو پھر ان کے درمیان لعان کر کے 4 دفعہ وہ گواہی دے، والخامسہ، 5ویں دفعہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، خدا کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر یہ جھوٹوں میں سے، ویدرؤ عنہا العذاب، اور ہٹا دے خاتون سے سزا، ان تشہد، جہاں تک کہ گواہی دے، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ خاوند جھوٹوں میں سے، یا تو گواہی دے یا اقرار کر لے۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ علیہا، خدا کی ناراضگی ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر خاوند سچوں میں سے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو تم عذاب کے شکار ہو جاتے، یہ مقدر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کرنا تھا بن المستلق کا، اور وہاں غزا کسی کیفیت تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ چونکہ بیویاں متعدد تھی ان کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جس کا قرعہ نکل آتا تھا اس کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔ بن المستلق کے لیے جاتے ہوئے قرعہ حضرت عائشہ کا نکلا، اور آپ نے ان کو شریک سفر کیا۔ بی بی صاحبہ جب جا رہی تھی اور آپ کی عادت تھی کہ ایک مقام پر سفر جب طویل ہو جاتا تو کچھ آرام فرماتے، قافلہ ایک جگہ رک گیا، بی بی صاحبہ کو دیر سے خیال آیا، قضاء حاجت کے لیے جنگل چلی گئی۔ جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ بخاری شریف میں وہ خود بیان کرتی ہے کہ خواتین اس وقت موٹی نہیں ہوتی تھی، کم کھانا ہوتا تھا، کیونکہ ناچاری وغیرہ، ناچاری وغیرہ، یہ زیادہ کھانا کھانے والی موٹی موٹی امرتسری گائے یہ نہیں تھی، ابھی بھی تھی بھی کم عمر۔ مطلب یہ کہ جو لوگ آپ کا کجاوا اٹھاتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر عائشہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تکلیف آتی ہے تو سب اسباب بن جاتے ہیں۔ بی بی نے جب دیکھا قافلہ جا چکا ہے، اسی جگہ ایک پتھر کے پیچھے بیٹھی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر جا کر حاضری لی، پتہ چلا عائشہ نہیں ہے۔ اب دیکھو نبی کو یہ پتہ بھی نہیں غیب دانی کب کام آئے گی۔
چنانچہ آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا، صفوان زکوانی کو، اور اس صفوان زکوانی نے پیچھے آ کے جو بی بی صاحبہ کو دیکھا تو انا للہ پڑا. بی بی بیدار ہوئی، اس نے اونٹ بٹھایا اور اس نے کپڑا باندھا، اس کو آپ پکڑ کر اس پہ سوار ہوئی تاکہ اس کے جسم کے ساتھ بی بی کا ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے. اتنی احتیاط فرمائی. دوپہر سے پہلے قافلے میں پہنچا دیا، لیکن منافقین کو موقع مل گیا اور کمزور ایمان والوں کو، اور وہ فضول باتیں کرنے لگے. پیچھے رہ گئی تھی اور جنگل گئی تھی اور صفوان کے ساتھ رہی ہے. اس نے ایک پریشانی کی صورت اختیار کی. یہاں سے اس واقعے کا تذکرہ ہے. ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک جو لوگ آ چکے ہیں طوفانی جھوٹ کے الافک، الکذب الکبیر، بہت بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں افک. افک ایران میں ایک عالم تھا شیعہ، میر باقر داماد. اس نے ایک کتاب لکھی تھی منطق میں اور اس کا نام رکھا تھا الافق المبین. شاہ عبدالعزیز نے اس کی کتاب کا رد لکھا اور اس کتاب کو شاہ عبدالعزیز نے افق المبین کی جگہ الافق المبین کر دیا. صریح جھوٹ، تہمت، منطقی اصطلاحات میں صحابہ کی آبروریزی کی تھی. اور شاہ عبدالعزیز کا رد جب اس کو پہنچا تو اس نے کہا کلام من فہمیدن ہنرس نہ کہ برمن اعتراض کردن. شاہ صاحب سمجھیے کہ جواب نہیں دے سکے، مر گیا لیکن جواب نہیں دیا. بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں طوفانی جھوٹ کے ساتھ، عصبۃ منکم، ایک گروہ ہے تم میں سے. چند مسلمان تھے، حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اساسہ اور حسان بن ثابت، دو مرد اور ایک عورت. اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول اور اس کے لوگ. یہ ہے عصبۃ منکم گروہ. لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو بالکل ہی شر مت سمجھو، بل هو خیر لکم، اس بہتر ہے تمہارے لیے. بہتری کس طرح ہے؟ بی بی صاحبہ کی برات آ جائے گی، بی بی صاحبہ کے حق میں قرآن نازل ہو جائے گا، ان کو ایسا کہنے والے عمر بھر کے لیے ذلیل کر دیے جائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، واسطے ہر انسان کے ان میں وہ جو کماتا ہے گناہ. وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ شخص جس نے اٹھایا ہے بیڑا اس کا، اس جھوٹ کا، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. لولا اس سمعتموہ، کیوں نہیں ہوا جب تم اس کو سن لیتے. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، گمان کر لیتے مسلمان مرد اور عورتیں اپنے بارے میں بہتر. وقالو، کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ واضح ہے. چنانچہ حضرت عمر نے کہا یہ نکاح آپ نے عائشہ سے خود کیا یا خدا کی اجازت سے؟ کہا اللہ کی اجازت سے، پسند سے. فرمایا اللہ نبی کے لیے بس چلن عورت نہیں ڈھونڈتا، بی بی پاک صاف ہے. اور زینب بنت جہش، اس نے کہا میں زبان کے علاوہ کانوں کو بھی بچاؤں گی. بی بی عائشہ ایسی صاف ہے جیسے سونے کی ڈلی. گھر کے نوکرانی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا نوعمر ہے، آٹا گونڈ کے رکھ لیتی ہے، بکری آ کے کھا جاتی ہے، باقی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے.
صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی اور وہ بی بی صاحبہ کو پسند نہیں آئی تھی، اور بی بی صاحبہ اس پر عمر بھر ناراض تھی اور روتی تھی، اور وہ فرماتی تھی وَعَلِيٌّ كَانَ مُسَلِّمًا فِيهِ، علی میرے بارے میں مان چکے تھے۔ کبھی فرماتی تھی وَعَلِيٌّ كَانَ مُسِيًّا بِي، علی میرے بارے میں بدگمان تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اور عورتیں کم ہیں، اس کو چھوڑ دیں اور شادی کر لیں، اس کو رہنے دیں۔ بی بی نے کہا یہ کوئی بات تھی، ایسے موقع پہ صفائی ستھرائی ہونا چاہیے، چھوڑنا ہونا چاہیے۔ اصل میں اس کی مثال میں دو حدیث میں دیتا ہوں، جسے ایک استاذ کو راضی کرنے کے لیے لوگ کہے کہ یہ طلباء کیا چیز ہے، آپ چھوڑیں ان کو، اپنا سبق پڑھائیں۔ مقصد استاذ کو راضی کرنا ہے۔ اس وقت تسلی رسول مقصود تھی، نہ کہ تان علی عائشہ، لیکن در پردہ تان واقع ہو گیا غیر اختیاری طور پر، غیر اختیاری طور پر تان ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کے وفات تک عائشہ نے اپنے زبان پر علی کا نام نہیں لیا۔ جمل وول اسی کے شاخسان ہیں سارے۔ اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت عائشہ سے تھی، جو توجہ تھی، جو چاہت تھی، ممکن ہے بمقتضائے بشریت بعض لوگوں کو برداشت نہ ہو۔ یہ اصل بات۔ وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے اس واقعے پر 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جبکہ 4 گواہ نہ لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، بس یہ لوگ خدا کے ہاں جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر نہ ہوتا فضل خدا کا تم پر اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، چھو لیتا تم کو اس واقعے میں کہ تم لگ گئے تھے اس میں عذاب بڑا۔ افضتم، ناجائز باتیں کرنے لگے، فضول باتیں کرنے لگے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جس وقت بیان کرتے تھے اسے زبانوں سے۔ بخاری شریف میں بی بی صاحبہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے، تلیقون پڑھو، اس تلیقونہ وَلَقَ يَلِقُ بروز وَعَدَ یعِدُ، اور وہ لوگ کے معنی ہیں الاصرار علی الکذب، جھوٹ بولنے پر زد کر۔ جس وقت تم جھوٹ بول رہے تھے زبانوں سے اور کہتے تھے اپنے منہوں سے ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم سمجھتے تھے اس کو ہلکی بات، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں ہوا جب تم یہ باتیں سن لیتے، قل تم کہتے تھے ما يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ایسی بات کرے، سبحانک، رب تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ عائشہ پر صریح بہتان ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت عثمان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی، ھذا بہتان عظیم، اور یہ کہنا کہ معاویہ کی پہلی بدعت، دوسری بدعت، تیسری بدعت، چوتھی بدعت، پانچویں بدعت، ھذا بہتان عظیم، اور یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام جلد فاتح کی طرح وہ جلد باز تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہ کہنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مسولینی کی طرح تھے اور وہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ کرتے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، خدایا تیری ذات پاک ہے، یہ مودودی کا دروغ ہے انبیاء و صحابہ پر، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا،
نصیحت کرتے تم کو اللہ کہ لوٹ نہ جاؤ اس جیسی باتوں کی طرف، ان کنتم مومنین، عند خیال رکھو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، بیان فرماتے تم کو آیتیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَ الْفَاحِشَةُ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی، فِي الَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں میں۔ بے حیائی کرنا اور چیز ہے، بے حیائی پھیلانا اور چیز ہے۔ بے حیائی کی باتیں کرنا، گناہ کے تذکرے کرنا۔ جنہوں نے سب سے پہلے ٹیلی ویژن نکالا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے فلم اور تھیٹر نکالے ہیں، وہ مسلمانوں میں کیا پورے معاشرے میں بے حیائی کے ذمہ دار ہیں۔ علماء دین کہتے ہیں کہ گناہ کا چرچا بھی ناجائز ہے، اس لیے قضا نماز بحضور الناس لوگوں کے سامنے پڑھنے کو عیب کہتے ہیں۔ سب آگاہ ہو جائیں گے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ گناہوں کا تذکرہ کرنا، گناہوں کا حوالہ دینا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ کہنے کی بات تھی کہ پیغمبر کی عزت و ناموس پر تم نے دبا لگایا اور پھر اس کو پھیلا رہے تھے، یہ پھیلانے کی باتیں تھی۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی مسلمانوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک فی الدنیا والآخرہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل خدا کا تم پر اور رحمت اس کی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمانوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی چلے شیطان کے قدموں پر، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، پس وہ حکم دیتے بے حیائی اور ناجائز کاموں کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، ما زکا منکم من احد ابدا، پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی۔ اللہ نے تمہیں جو پاکی دی ہے، ستھرائی دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتے جس کو چاہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ اس عفق میں اور بی بی صاحبہ پر تہمت میں منافقین کے علاوہ 3 پاک لوگ تھے۔ ان میں مصطح بن اساسہ ابو بکر صدیق کے رشتے میں بانجے لگتے تھے، اور حسان بن ثابت شاعر رسول تھے اور بہت تندرست تھے، اور ان کو خرچہ وغیرہ سب ابو بکر صدیق دیتے تھے۔ اس واقعہ میں بے احتیاطی کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کو کوئی چیز نہیں دوں گا، انہوں نے میری بیٹی اور پیغمبر کی عزت پر کیسے دبے لگائے۔ یہاں سے اللہ نے ابو بکر صدیق اور ان جیسے بزرگوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو معاف کر دیں اور آپ اپنے تمام حسنات جاری رکھیں۔ دیکھو وہ واقعتاً غلطی کے شکار تھے، اور ابو بکر جیسے آدمی کو سزا دینے کا اختیار نہیں تھا، تو مودودی صاحب کو کیا حق ہے کہ وہ صحابہ کو اپنی عدالت میں کھڑے کر رہا ہے اور ان کے خلاف فضول باتیں کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ قرآن کے بارے میں صحابہ کے مخالفین کا علم